السلام علیکم دوستو، پروگرام پر اسرار داستان تحقیقات کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ایک نئی پر اسرار داستان زیر قلم ہے۔ داستان سنانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پر اسرار داستان تحقیقات کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ دوستو، بچپن میں گزرے واقعات ہمارے ذہنوں پر اس طرح نقش ہو جاتے ہیں جو زندگی بھر نہیں بھلائے جاتے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ داستانیں، کچھ واقعات پرانے ضرور ہو جاتے ہیں، مگر جب تنہائی میں انسان ہوتا ہے اور ماضی کے دریچوں میں کھو جاتا ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ داستانیں، وہ واقعات ابھی ابھی ہمارے ساتھ پیش آئے ہوں، ایک دم تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں اور آنکھوں کے سامنے پورا نقشہ تیار ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں اپنی نئی داستان کی طرف۔ یہ پر اسرار داستان کورنجی غوث پاک روڈ میں واقع ایک کھیل کا میدان جو کریم گراؤنڈ کے نام سے منسوب ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ اس وقت بھی موجود تھا جب کورنگی بھی نہیں آباد ہوا تھا، مگر اس دور میں اس گراؤنڈ کی حالت ایسی نہیں تھی جیسے اب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس گراؤنڈ کی تعمیر و ترقی کر دی گئی۔ کورنجی کی ہی رہائشی ایک خاتون نے ہم سے رابطہ کیا اور آپ بیتی ہمیں سنائی۔ یہ داستان ان کے بچپن کی داستان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب میں چھوٹی تھی، اس وقت میری عمر 8 سے 10 سال تھی، اسی گراؤنڈ میں ہم کھیلنے جاتے تھے۔ ہمارے ساتھ محلے کے اور بچے بھی ہوتے تھے۔ شام ہوتے ہی ہم گراؤنڈ میں چلے جاتے تھے اور مغرب کی اذانوں کے بعد واپس آتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہم 3 بہن بھائی معمول کے مطابق کھیل رہے تھے۔ ہم نے اپنی چھوٹی بہن کو ایک جگہ بٹھا دیا کیونکہ وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس کو بٹھا کر ہم کھیل میں مگن ہو گئے کہ اچانک چھوٹی بہن کے رونے کی آواز آئی۔ ہم اس کی طرف دوڑے اور اسے گود میں اٹھا کر چپ کرانا چاہا، مگر وہ مسلسل روتی رہی۔ اسی دوران ہم اپنے گھر چلے آئے۔ گھر پہنچ کر بھی وہ مسلسل رو رہی تھی۔ پھر اسے بخار چڑھنے لگا۔ میری والدہ نے اسے ڈاکٹر کے پاس لے گئیں، دوائی لے کر گھر واپس آئیں، دوائی پلائی۔ دوائی پلانے سے کچھ دیر بعد ہی وہ چپ ہو گئی۔ رات بڑھتی جا رہی تھی۔ ہم سب گھر والے سونے کی تیاری کرنے لگے اور اپنے مقررہ وقت پر سبھی گھر والے سو چکے تھے۔ رات 2:30 بجے کے قریب باہر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری والدہ دروازے پر گئیں اور پوچھا کون ہے، تو باہر سے آنے والی آواز میرے والد کی تھی۔ میری والدہ یہ سن کر بڑی حیران ہو گئیں کہ میرے والد صاحب تو حیدرآباد میں ہیں، جو اکثر و بیشتر روزگار کے سلسلے میں حیدرآباد جایا کرتے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد والدہ نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے، پھر میرے والد صاحب کی آواز آئی کہ دروازہ کھولو، میں ہوں۔ میری والدہ بہت زیادہ گھبرا گئیں کہ رات کے 2:30 بجے اس کے والد صاحب کیسے آ سکتے ہیں۔ تیسری بار لڑکھڑاتی زبان سے میری والدہ نے دوبارہ پوچھا کہ کون ہے، تو پھر کوئی آواز نہیں آئی۔ میری والدہ کمرے میں آئیں اور دروازہ بند کر دیا اور کمرے کا حصار کر دیا اور ذکر و درود میں مشغول ہو گئیں۔ دروازہ مسلسل بجتا رہا مگر میری والدہ نے دروازہ نہیں کھولا۔ پھر ہم تینوں بہن بھائیوں نے ایک ہی خواب دیکھا کہ ہم تینوں بہن بھائی نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولنے جا رہے ہیں، اور جب ہم نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک بھیانک چہرے والی کوئی مخلوق کھڑی ہے۔ ہم تینوں بہن بھائی گھبرا گئے، اٹھ گئے اور مارے خوف کے ہم حواس باختہ تھے۔ جب ہم اٹھ کر بیٹھے تو دروازہ مسلسل بج رہا تھا۔ ہماری والدہ ذکر و اذکار میں مشغول تھیں۔ ہم سب بہن بھائی اپنی والدہ سے چمٹ گئے۔ ہماری والدہ نے ہم سب پر دم کیا اور رات گزرنے والی تھی، عنقریب فجر کی اذانیں بھی ہونے والی تھیں۔ اسی دوران دروازہ بجنے کی آواز آنا بند ہو گئی اور فجر کی اذانیں شروع ہو گئیں۔ میری والدہ نے فجر کی نماز پڑھی اور ہم سب پر دم کیا، اور پھر میری والدہ نے ہم سے
پوچھا کہ کل تم لوگ کہاں گئے تھے اور کیا ہوا تھا۔ پھر ہم نے اپنی والدہ کو سارا ماجرا سنایا۔ میری والدہ بہت ناراض ہوئیں۔ کچھ ہی دیر بعد میری والدہ نے چھوٹی بہن کے کپڑے چینج کرائے تو انہوں نے دیکھا کہ میری چھوٹی بہن کی کمر پر انگلیوں کے 2 نشان بنے ہوئے تھے۔ وہ نشان جلے ہوئے کے تھے، کالے کالے سے۔ میری والدہ بہت پریشان ہو گئی۔ یہ سب دیکھنے کے بعد میری بہن کو ایک بزرگ کے پاس لے گئی۔ وہاں انہوں نے دم کروایا اور ایک تعویذ بھی میری بہن کے گلے میں ڈالا۔ جب سے آج تک میری بہن کی طبیعت ٹھیک ہے، پھر دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ آج میری بہن شادی شدہ ہے، اس کے 2 بچے ہیں۔ اللہ کے کرم سے وہ اپنی زندگی پرسکون گزار رہی ہے۔ تو دوستو، یہ پوری سات داستان کورنگی سے ایک خاتون نے ہم سے شیئر کی تھی۔ دوستو، ان کا کہنا ہے کہ یہ گراؤنڈ آج بھی اتنا ہی پراسرار ہے جتنا اس دور میں تھا۔ آج بھی کبھی کبھی کچھ نہ کچھ داستانیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو دوستو، یہ داستان مکمل سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے۔ مختلف مقامات پہ مختلف داستانیں ہیں۔ یہ داستانیں انہی میں سے ایک ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ اپنے سننے والے تمام دوستوں کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں پر سخت نظر رکھیں، اپنے بچوں کو کبھی بھی نظر انداز نہ کریں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ترغیب دیتے رہیں۔ نیک تمناؤں کے ساتھ اپنے میزبان ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔